روایت کرتے ہیں۔ المستدرک للحاکم میں یہ روایت موجود ہے، اور یہاں پر اللہ رب العزت جس کو چاہے جتنا چاہے اخلاق میں سے اوصاف میں سے عطا فرما سکتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ قسم بینکم اخلاقکم کما قسم بینکم ارزاقکم۔ اللہ رب العزت اس انداز سے اخلاق کو تقسیم کرتے ہیں، عطا فرماتے ہیں، جس طرح اللہ رزق عطا فرماتا ہے۔ بہترین خلق، بہترین تخلیق، بہترین اخلاق اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے، اور یہ تقسیمات میں سے اخلاق ایسی قسم ہے جس طرح اللہ رزق عطا فرماتا ہے اسی طرح اللہ اخلاق بھی عطا فرماتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَإِنَّ اللَّهَ لَيُعْطِي الدُّنْيَا مَنْ أَحَبَّ وَمَنْ لَا يُحِبُّ، کہ اللہ رزق دنیا میں چاہے اسے ماننے والا ہو اسے بھی عطا کرتا ہے، چاہے اسے نہ ماننے والا ہو تو اللہ اسے بھی رزق عطا فرماتا ہے۔ کافر ہو، اللہ کا انکار کرنے والا ہو تو اللہ اسے بھی رزق دیتا ہے، اور جو اللہ کو مانتا ہے اللہ اسے بھی رزق عطا فرماتا ہے۔ فرمایا کہ وَلَا يُؤْتِي الدِّينَ إِلَّا مَنْ أَحَبَّ، لیکن اللہ یہ دین، یہ سمجھداری، یہ اچھے اخلاق انہیں عطا فرماتا ہے جنہیں اللہ پسند فرماتا ہے۔ دین کی سمجھ بوجھ، دین کی طرف چلنے کی توجہ، دین کی طرف راغب ہونے کی دلچسپیاں، اور دین سیکھنے کی جستجو جو ہوتی ہے اللہ انہیں عطا فرماتا ہے جنہیں اپنا معبود سمجھتا ہے۔ رزق جسے چاہے میرا رب دے دیتا ہے، رزق میں کوئی تخفیف نہیں ہوتی، کوئی تخصیص نہیں ہوتی، چاہے اس اللہ کو مانتا ہے اسے بھی میرا رب رزق عطا فرماتا ہے، اگر اسے کوئی مانتا نہیں ہے تو بھی میرا رب اسے رزق عطا فرماتا ہے۔ لیکن دین اسے عطا فرماتا ہے، سمجھ بوجھ اسے عطا فرماتا ہے، دین پر چلنے کی رغبت اسے عطا فرماتا ہے جسے اللہ پسند کرتا ہے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ وہ ہے، جب کفر میں تھے تب بھی وہ اخلاق احسنہ سے متصف تھے، اچھے اخلاق والے تھے اور اچھے انداز والے تھے، تو اللہ رب العزت نے انہیں پسند کیا تو اللہ کے محبوب پر وہ ایمان لے آئے تھے۔ اور یہ آیت کریمہ بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں نازل ہوئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک رشتہ دار جس کا نام مصطح تھا، تو جب حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر بہتان لگی تھی تو اللہ نے سورۃ نور کے پہلے 2 رکوعوں کو ان کی برات کے لیے نازل فرمایا۔ تو بہتان لگانے والوں میں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ رشتہ دار بھی ان کے ساتھ شامل تھا۔ یہ آپ کی خالہ کے بیٹے تھے، یتیم بھی تھے اور مسکین بھی تھے، اور یہ وہ صحابی ہیں جو جنگ بدر میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ تھے، یتیم، غریب اور مسکین تھے۔ ان کی ساری کفالت، ان کے دیکھ بھالی ساری کی ساری حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ذمہ میں لی ہوئی تھی۔ جب یہ بہتان لگانے والوں کے ساتھ ہی
تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل جو تھا اس سے بھر گیا. پھر انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم اٹھائی کہ آئندہ کبھی بھی کسی بھی وقت اس خالہ کے بیٹے کی کوئی بھی ذمہ داری قبول نہیں کروں گا. ان کی پرورش کے لیے جو میں اخراجات کرتا ہوں وہ کسی بھی صورت میں انہیں ان پر نہیں خرچ کروں گا. حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان میں آپ کی برات میں اللہ رب العزت نے چند آیتوں کو نازل فرمایا تو جنہوں نے بہتان لگائی تھی ان پر تہمت لگنے کی وجہ سے حد بھی جاری ہوئی تھی. تو ساتھ میں اللہ رب العزت نے اس وقت اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا تھا جب بہتان باندھنے والے لوگوں کو حد لگی تھی اور انہوں نے اپنے رب سے معافیاں بھی طلب کی تھی. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ قسم اٹھائی کہ اس کے اخراجات آج کے بعد میرے ذمہ نہیں ہوں گے. تو اس وقت اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کو بھی نازل فرمایا. اور یہاں پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وَلَا يَعْفُوا وَلَا يَصْفَحُوا أَلَا يُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ کہ جن کی تم دیکھ بھال کرتے ہو, جن کو تم صدقہ خیرات دیتے ہو, ان کی اصلاح کرتے رہو, اور یہ صدقہ دینا تمہیں ایسے اچھا لگنا چاہیے جس طرح اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرماتا ہے. یہ صدقہ بھی تمہارے گناہوں کی معافی کا سبب بن جاتا ہے. دوسرے انداز میں ان یغفر اللہ لکم کہ اللہ فرماتا ہے کہ تم بھی تو غلطیاں کرتے ہو, میں تمہاری غلطیوں کو معاف کرتا ہوں. اسی طرح سے تمہارا کوئی عزیز و اقارب بھی غلطی کر بیٹھے تم اسے معاف کر دیا کرو اور میں خدا تمہیں معاف کر دیا کروں. جیسے ہمارے ہاں یہ ایک انداز ہوتا ہے کہ رشتہ دار کی چھوٹی سی غلطیوں کو بھی بڑا ابھارا جاتا ہے, بڑی غلطیاں شمار کی جاتی ہیں اور پھر ان سے قطع تعلق کر دیا جاتا ہے. حالانکہ ہم بھی تو اپنے رب کے نافرمان ہیں. اللہ جب ہماری غلطیوں کو معاف فرماتا ہے تو ہمیں بھی چاہیے اپنے عزیز و اقارب کی غلطیوں کو معاف کر دیا کرو. آگے میرے رب نے فرمایا کہ واللہ غفور رحیم, اللہ فرماتا ہے میں غفور بھی ہوں اور رحیم بھی ہوں, معاف بھی کرتا ہوں اور رحم بھی فرماتا ہوں. اگر یوں ہوتا صرف اللہ معاف کر دیتا رحم نہ فرماتا پھر بھی ہمارا حضور اوقات نہیں ہونا تھا. تو اللہ رب العزت نے اپنی دونوں صفات کو ذکر فرما دیا کہ میں خدا وہ ہوں جو معاف بھی کرتا ہوں اور ساتھ میں رحم بھی فرماتا ہوں, شفقت اور مہربانی بھی کرتا ہوں. اور اسی طرح سے بے شمار آیتیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی تھی. تو جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر یہ آیت سنائی, اور آیت سنانے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ